الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دونوں چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاشرے اور ماحول میں، سوسائٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے خوشیاں منائی جاتی ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، دن منایا جاتا ہے۔ اب تو بات بہت کہیں سے کہیں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے دن منایا جاتا تھا، اب تو پورا مہینہ ہی منایا جاتا ہے۔ مہینہ شروع ہوتے ہی ڈیکوریشن، لائٹنگ اور یہ سارے خرافات شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور دل سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان ساتھیوں کو، ان لوگوں کو اللہ حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان سے پہلے آنے والے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، ان کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ کہ قوم والے ان کی پیدائش کی خوشیاں منائیں، قوم والے، امت والے ان کے دن کو منائیں، اور قوم اور امت والے ان کے نام کے حلوے چاٹیں، قوم اور امت والے ان کا نام اور لیبل صرف استعمال کریں، یا اللہ کے انبیاء کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کوئی اور تھا؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، پھر وہ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ابتدائے ربیع الاول ہے، آج 2 تاریخ ہے میرے خیال میں، 2 ربیع الاول ہے، تاکہ ابتدائے ربیع الاول سے ہی ہمیں کچھ بات سمجھ آ جائے۔ توجہ سب کی ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے 5ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، سورت کا نام سورت نساء ہے، اور میرے بھائیوں آیت نمبر ہے 64 نمبر کی آیت۔ توجہ فرمائے، سورت نساء آیت نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول، او لوگو ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا، کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا۔ کیوں بھیجا ہے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ الا لیطاع بإذن اللہ۔ جو بھی رسول آیا، جو بھی نبی آیا، جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا، پیغام لے کر آیا، اس کے آنے کا مطلب میرے بھائیوں کیا تھا؟ لیطاع بإذن اللہ، کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ اس نبی کی اتباع کی جائے۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی آئے اور قوم والوں کو یہ کہا جائے کہ تم اس کے آنے کی خوشیاں منانے لگ جاؤ، ان کے آنے کا دن منانے لگ جاؤ، ان کے نام کے حلوے چاٹنے لگ جاؤ۔ نا، جو بھی نبی آیا ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم والے اس نبی کے نقش قدم پہ چلے،
آج نظر دوڑا لو، آج گھوم پھر لو، دیکھ لو، عموماً جو لوگ ہیں ایسے جو نبی کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، ڈیکوریشنیں کرتے ہیں، لائٹنگیں جھنڈیاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی کتاب کو نہیں مانتے، نہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی کتاب کو۔ جب یہ دونوں چیزیں اس قوم سے، ان لوگوں سے ختم ہو گئی تو اب شیطان نے ان کو اس طریقے پر لگا دیا کہ تم اللہ کے نبی کے نام کی خوشیاں منا لو، میلاد کے نام پہ جھنڈیاں لگا لو، لائٹنگیں کر لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ اگر یہ لائٹنگیں کرنا، یہ ڈیکوریشنیں کرنا، یہ جلوس نکالنا، یہ عیدیں منانا، یہ میلاد منانا اللہ کی قسم ہے امت کے لیے کامیابی والی بات ہوتی، اللہ پاک قرآن میں اس کا ضرور تذکرہ کرتا کہ کامیابی کا پیغام لانے والی کتاب قرآن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اللہ کا قرآن تو متوجہ کرتا ہے لوگوں، تم نے پیغمبر کی آمد کی خوشی نہیں منانی، بلکہ تم نے پیغمبر کی آمد کا مقصد سمجھنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے نبی کی تابعداری میں زندگی گزارنی ہے۔ جو میرا پیغمبر تمہیں بتا دے اسے مان لینا ہے، جس بات سے میرا پیغمبر تمہیں روک دے اس کام سے رک جانا ہے۔ اور ذرا 28ویں پارے کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ سورت کا نام سورت الحشر ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو بات میرا پیغمبر تمہیں کہہ دے، جو بات میرا پیغمبر تمہیں بتا دے، ما آتاکم الرسول، جو چیز تمہارے پاس میرا پیغمبر لے کے آئے، تمہارے ذمہ کام کیا ہے، فخذوہ، اس چیز کو چمٹ جاؤ، پیغمبر کی لائی ہوئی چیز کو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے میرا پیغمبر روک دے اس چیز سے رک جاؤ، اسی کا نام اتباع پیغمبر ہے۔ اور وَعْلَمُوا، سن لو، جو بندہ پیغمبر کی لائی ہوئی چیز کو بھی نہ مانے، پیغمبر کی منع کردہ چیزوں سے بھی نہ روکے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اس کے عذاب سے پھر نہیں بچ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر کی آمد، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگ اس مہینے کو منانا شروع کر دیتے ہیں، اس دن 12 ربیع الاول کے دن کو منانا شروع کر دیتے ہیں، میلاد پیغمبر کے نام سے پورا سال حلوے چاٹے جاتے ہیں، پیغمبر کریم کے نام پر امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے، پیغمبر کریم کے نام پر امت کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں یاد رکھو، پیغمبر کی دعوت کو نہ مانا تو یاد رکھو یہ جشن منانا کسی کھاتے کا نہیں ہے، پیغمبر کی کتاب کو نہ مانا تو یاد رکھیے یہ جشن منانا کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اور میں تمہیں مثال سے ذرا سمجھاتا ہوں، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے، توجہ کرنا مسلمانوں، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے ابا جی حضرت
अब्दुल्ला दुनिया से चले गए थे, आप अतीमी की हालत में पैदा हो रहे हैं। जिस वक्त पैदा हुए तो लौंडी सवैबा को भेज कर अपने हज़रत रसूलुल्लाह के चचा अबू लहब को अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। और मुबारक हो अबू लहब, तुम्हें मुबारक हो, तेरे भतीजा पैदा हुआ है मोहम्मद। अब्दुल्ला जो तेरा भाई फौत हो गया था उसके घर में बेटा पैदा हुआ है। ये अबू लहब इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, कहने लगा कि अरब का एक रवाज है कि जब कोई बंदा खुशी की खबर देता है बदले में बंदा तोहफे में उसको जरूर दिया करता था। तब अबू लहब कहते हैं मेरे पास और तो कुछ नहीं है, और सवैबा लोंडी तू मेरी मिल्कियत में है, मुझे इतनी खुशी आई भतीजे की खबर सुनकर के तू आज आजाद है। आजाद कर दिया, खुशियां मना रहा है, खुशियां मना रहा है अल्लाह के नबी की आमद की, अल्लाह के नबी की पैदाइश की। लेकिन याद रखो मेरा पैगंबर इसलिए नहीं आया कि उस पैगंबर की पैदाइश पर खुशियां मनाओ, बल्कि मेरा पैगंबर क्यों आया है। सूरत का नाम निसा सूरत है और आयत नंबर 64 है। कुरान खोल के देख लेना कुरान क्या कहता है, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने जो भी रसूल भेजा है उसका हक ये है कि नबी की बात को माना जाए, नबी जो हुक्म करे उसे तस्लीम किया जाए। और भाइयों वही अबू लहब है जो पैगंबर की पैदाइश पे गुलाम और लोंडियां आजाद कर रहा है, पैगंबर की पैदाइश पे खुशियां मना रहा है। जब वक्त आया नबूवत मिलने का 40 साल बाद अल्लाह के पाक पैगंबर ने सफा पहाड़ी पर चोटी पर चढ़कर चादर हिलाई। उस वक्त जब कोई अहम मामला होता था तो उस चोटी पर चढ़कर चादर हिलाई जाती, लोग जमा हो जाते, यार बड़ा अहम मामला है किसी का जिस वजह से वो हमें बुला रहा है। सारे मक्के वाले जमा हो गए, अल्लाह के पाक पैगंबर ऊपर खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे खानदान वालों, ओ मेरे कुंबे कबीले वालों, ओ अहले मक्का, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन का लश्कर मौजूद है, तुम पे हमला आवर होने वाला है, और ये बताओ मेरी इस बात को मान लोगे या नहीं मानोगे। आगे से कौम वाले कहने लगे जर्रबना लक मिरारा मा वजदना फीका इल्ला सिद्का। ओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने कई दफा तेरा तजर्बा किया है, तेरी जबान से कभी भूल के भी झूठ नहीं निकला, हमें पूरा यकीन है। और सुन मोहम्मद करीमा, अगर तू कह रहा है कि दुश्मन हमलावर होने वाला है, हमारी आंखों से वो हमें अगर लश्कर नजर ना आ रहा हो तो सुन ले मोहम्मद, हमें तेरे ऊपर इतना एतमाद है, हम अपने आप को तो झूठा कह सकते हैं पर तेरी बात को नहीं झुठला सकते। अब ये पैदाइश के मौके पर खुशियां मनाने वाला भी बीच में खड़ा है, मक्का वाले खड़े हैं, बड़े बड़े रुआसा, बड़े बड़े चौधरी और मलिक और खान और वडेरे, सारे शाह साहिबान खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने जब उन्हें बताया, बताओ हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, ये बताओ आज तक तुमने मुझे किसी मामले में झूठ बोलते हुए भी देखा है या कोई ना। तो जो कहना जरा, हाँ ये जुमला सिर्फ अल्लाह का नबी ही कह सकता है, हमारी कोई औकात नहीं है। हम जिस मुआशरे में पले बड़े हैं, पैदा हुए, पले बड़े, जवान हुए, शऊर संभाला, हम मुआशरे में खड़े होकर ये जुमला नहीं कह सकते ओ मोहल्ले वाले हो दसो मैनू आज तक मैं किरे झूठ बोले, कोई कह सकता है? ये बंद नहीं हो चल रहा है, ठीक, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन ये बात अगर ढुकती है, जचती है तो पैगंबर अलैहिस्सलाम को जचती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, आज तक कभी तुमने मुझे भूल कर भी झूठ बोलते हुए देखा है?
کبھی یا مجھے سچا پایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بے شمار مرتبہ دیکھا، آزمایا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے غلط بات نہیں نکلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو لوگو، اب یہ بات سننا ذرا اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج تک تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آج تک تم نے مجھے کذب بیانی کرتے ہوئے نہیں سنا، آج تک تم نے مجھے دھوکہ دیتے ہوئے نہیں سنا، تو سن لو میں محمد تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، جو بندہ، جو شخصیت لوگوں کے معاملے میں، مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس ذات کی قسم ہے وہ شخصیت خدا کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس واسطے سنو میری قوم والو، آج جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو مجھے صادق اور امین کا لقب ان سے نوازنے والے ہیں، جو میرے اوپر اعتماد کرنے والے ہیں، جو میری سچائی کے گن گانے والے ہیں، جو میرے نام کے گرویدہ ہیں، جو میرے انصاف اور عدل اور میری پاک دامنی کے عینی گواہ اور شاہد ہے، سن لو لوگوں، میں آج محمد تمہیں بتا رہا ہوں، آج میرا پیغام ہے، آج میری بات آ رہی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ اور میری قوم والو، آج میری یہ بات بھی مان لو، اس معاملے میں بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کون سی بات ہے کہ کائنات کی کوئی ہستی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، ساریاں بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، سارے کام سنوارنے والا اللہ ہے۔ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ عصاف، یہ نائلہ، یہ 360 بت جو تم نے پال رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سارے کام کا مختار کل اللہ ہے۔ اب دیکھ، وہ جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے، پیدائش کے موقع پر غلام آزاد کرتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اللہ کے نبی کا جب یہ جملہ سنا، بوڑھا آدمی ہے بالکل بزرگ، اور اللہ کے نبی کا یہ جملہ سنا کہ یہ اللہ کا نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، نمبر 2 ہمارے 360 بتوں کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ جملہ سن کر آگے سے ابو لہب کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا جملہ ہے تبّن لک یا محمد لہذا جمعتنا معاذ اللہ، اور جس چادر کو تو نے دونوں ہاتھوں سے ہلا کر ہمیں بلایا ہے، اللہ کرے معاذ اللہ، اس کی بات نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ تیرے دونوں ہاتھ گل جائے۔ اللہ کے نبی کو بدعا دے کے کہتا ہے تیرے ہاتھ معاذ اللہ گل جائے، تو نے ہمیں اسی وجہ سے بلایا ہے کہ تو ہمارے معبودوں کی نفی کر دے۔ اب دیکھ یار مسلمانہ، یہ کون بندہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بدعا دے رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو سب سے پہلے پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی کو مار رہا ہے، زخمی کر رہا ہے؟ یہ وہی بندہ ہے جو اللہ کے نبی کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کر چکا ہے، خوشیاں منا چکا ہے۔ اور مسلمانہ، جو بات میں بتا رہا ہوں توجہ سے سن لو ذرا، وہی ابو لہب ہے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی کتاب کو نہ مانا۔ جس وقت اس نے نہیں مانا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قرآن میں اس کی تردید کر کے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اور لوگوں ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اللہ نے عرشوں سے بیٹھ کے اسے بددعائیاں دی۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو میلاد منانے والا ہے، بات ایسی ہے نا، یہ تو جرا میلاد منانے والا ہے، لیکن اللہ نے عرشوں سے بیٹھ کے بددعائیں کیوں دی ہیں؟ مقصد سمجھو میری بات کا مسلمانوں،
میلاد کی جھنڈیاں لگانا اللہ کی قسم ہے نجات کا ذریعہ نہیں. گل سمجھو ذرا. لائٹنگ کرنا، میلاد کے پروگرام کرا دینا، اور سن لو مسلمانوں، پیغمبر کے نام پہ حلوے چاٹ لینا، جلوس 12 ربیع الاول کے نکال لینا، اگر اس پر کامیابی کا مدار ہوتا ابو لہب کبھی بھی جہنم کا کتا نہ بنتا. کیوں؟ اس تا میلاد دی خوشی منائی آئی. اس تا میلاد دی خوشی. یار ناراض ہو گئے ہو؟ میں سیدھی باتیں کرنے لگے ہوں تو آپ چھپ بیٹھ گئے. سیدھی بات بتاؤ ذرا توجہ سے اگر سمجھ آئی تو. ابو لہب نے پیغمبر کریم کی پیدائش پر سویبہ نامی لونڈی کو آزاد کر کے میلاد پیغمبر کی خوشی منائی کہ کوئی نہ؟ اچھی آواز نال بولو. منائی تھی. اس کا یہ میلاد پیغمبر پر خوشی منانا اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا. ابو لہب کہاں گیا؟ جہنم میں. کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. کیوں گیا جہنم میں؟ اس نے تو پیغمبر کا دن سیلیبریٹ کیا تھا. اس نے تو پیغمبر کے نام پہ لونڈی آزاد کی تھی. اس نے تو پیغمبر کی پیدائش پر خوشی منائی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں چلا گیا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ اللہ کا قرآن کیا بتا رہا ہے. وجہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور لوگوں، اللہ کا کوئی بھی پیغمبر اس لیے نہیں آیا کہ لوگ اس کے نام کی خوشیاں منائیں اور پیغمبر کی بات کو تسلیم نہ کریں نا، بلکہ بندوں کے ذمے کیا ہے؟ قوم والوں کے ذمے، امت والوں کے ذمے کیا ہے کہ وہ پیغمبر کی بات کو مان کر اطاعت کر لیں. پھر سمجھ آئیے. ہون توجہ کر ذرا مزید تھوڑا سا آگے چلو. موضوع ذرا کڑوا ہے. یقیناً جب کسی کی تردید کا موضوع ہوتا ہے اس میں ذرا کڑواہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کڑواہٹ کو کیپسول میں لپیٹ کے دوں تاکہ منہ ذرا خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. توجہ کرو. بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر اگر کوئی بندہ خوشی منائے لیکن پیغمبر کا پیغام تسلیم نہ کرے تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اب پیغمبر کا پیغام کیا ہے؟ توجہ سے میں تھوڑی سی بات کرنے لگوں. اگر غور کرو تو اللہ کے نبی کا پیغام ابتدائے نبوت والے دن جب اللہ کے نبی کو نبوت ملی، پہلے دن جو بات میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلی، اور ساتھیوں یاد رکھو جس دن پیغمبر کی وفات ہو رہی ہے اس دن بھی وہی بات پیغمبر کی زبان سے نکل رہی ہے. کیسے؟ توجہ. ابتدائے فاران کی چوٹی ہے، صفا پہاڑی ہے. پیغمبر کریم لوگوں کو پہلی بات کیا فرما رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ. یہ پہلے دن کی دعوت، پہلے دن کا پیغام، پہلے دن کا آرڈر، پہلے دن کی پیغمبر کی بات ہے. پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں مرتے مر جاؤ، کسی اور سے امیدیں نہ لگاؤ. یہ مفہوم ہے نا لا الہ الا اللہ کا؟ کسی اور تے امیدہ نہیں لانیا. امید بھی اللہ پر، یقین بھی اللہ پر، توکل بھی اللہ پر، بھروسہ بھی اللہ پر، تعلق بھی اللہ پر، نظر بھی اللہ پر، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، کشتیاں پار لگانے والا بھی اللہ، بیماریوں میں پھنسانے والا بھی اللہ، صحتیں دینے والا بھی اللہ، مصیبتوں میں گھیر دینے والا بھی اللہ، مصیبتوں سے اس طرح نکالنا جیسے آٹے سے بال نکالتا ہے، نکالنے والا بھی اللہ ہے. یہ پہلے دن کا پیغام ہے. تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا، توجہ کرو ذرا. آخری دن ہے پیغمبر علیہ السلام کا، وفات بالکل قریب ہے، سکرات الموت شروع ہو رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ او لوگو ان للہ الہ الا اللہ ان للموت سکرات. آخری جملے ابتدائے نبوت کا پہلا پیغام، آخری نبوت کا جو سورج غروب ہو رہا ہے، آخری پیغام بھی وہی ہے جو پہلے دن پیغام تھا. وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور لوگوں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. ان للموت سکرات، بے شک موت بڑی سخت چیز ہے. آخری جملے ہیں اللہ کے نبی کے، فرما رہے ہیں ان للموت سکرات. او لوگو بے شک موت بڑی تلخ چیز ہے، بڑی کڑواہٹ والی چیز ہے. موت کی سختیاں بڑی سخت ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ یہ فرما کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگو موت بڑی سخت چیز ہے. ابتدا ہے میرا پیغمبر فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ تفلحو. او لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور انتہائی پیغمبر کی ہے، یعنی آپ کی وفات ہو رہی ہے اس وقت فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. علماء نے بڑے مزے کی بات لکھی ہے، توجہ کیجئے. پہلے دن پیغمبر نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو. اور لوگوں رب کے علاوہ تمہارا کوئی کچھ بھی نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے. اور جس وقت وفات قریب آئی اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اور لوگوں میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. کیوں؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو میں محمد تمہارا الہ ہوتا. لیکن آج میرے اوپر بھی اللہ کی قضا اور فیصلہ موت کا آ رہا ہے. موت سے بچ جانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس لیے معبود اسے بناؤ جس پر موت نہیں آتی. یہ پیغمبر کا پیغام ہے. اور اگر بندہ پیغمبر کی پیدائش کو سیلیبریٹ بھی کرے، پیغمبر کے نام کی جھنڈیاں بھی لگائے، پیغمبر کے نام کی لائٹنگ بھی کرے، پیغمبر کے نام کی میلاد کے پروگرام بھی کرے، اور پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ دے، پیغمبر کے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بگڑیاں بنانے کے لیے کبھی کس دربار پہ، کبھی کس دربار پہ، کبھی کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، کبھی کس کے سامنے جھولیاں پھیلا کر. اگر یہ بندہ کھڑا ہے اللہ کی قسم ہے یاد رکھو جس طرح ابو لہب پیغمبر کی خوشی منا کر پیغمبر کی بات کو نہ مان کے تباہ ہو گیا، آج بھی اگر پیغمبر کی خوشی منا کر پیغمبر کی بات کو نہیں مانے گا تو تباہ ہو جائے. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ پیغمبر کریم کے آمد کا، پیغمبروں کی تشریف لانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کی اطاعت کی جائے، پیغمبروں کی بات کو مانا جائے. گل سمجھ آئیے؟ تجھے من لئیو تر گئے. جس نے پیغمبر کی بات کو مان لیا وہ تر گیا، کامیاب ہو گیا. اور جس نے پیغمبر کی بات کا انکار کر دیا وہ تباہ ہو گیا. اور ذرا ایک مثال آپ کو قرآن سے سناؤں. وہ تو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے نا، حدیث سنائی ہے ابو لہب کے بارے میں، کہ خوشی منا کر بھی تباہ ہو گیا. اور جس نے بھی پیغمبر کی بات کا انکار کیا، پیغمبر کی مخالفت کی، چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ قرآن ایک بات بتاتا ہے کہ وقت کا بادشاہ جس نے 400 سال حکومت کی ہے، فرعون، رمیسس II اس کا نام تھا، فرعون عہدہ ہے. تو یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی. تو فرعون وقت کا بادشاہ اتنا تگڑا، 600 سال اس کی عمر تھی، 400 سال حکومت کی ہے. اس پوری عمر میں اس کا کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا. اتنا مضبوط تگڑا جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہوا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ
کہ اس نے جب پیغمبر کی بات کا انکار کیا، اطاعت سے منہ موڑا، رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آؤ ذرا دیکھو سورۃ قصص اور سورۃ طٰہٰ کیا کہتی ہے۔ اللہ قال قد اوتیت سؤلک یا اذ اوحینا الی امک ما یوحی۔ توجہ کریں ذرا، مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، توجہ کرنا۔ اذ اوحینا، جس وقت ہم نے وحی کی ہے، الی امک، اے الی ام موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں وحی کی ہے۔ مسئلہ سمجھ لو ایک، توجہ اگر حاضر رکھو تو مسئلہ سمجھاؤ۔ آج تک یہی سنتے آ رہے ہو وحی صرف پیغمبروں پہ ہوتی ہے، یہ سنتے آندے ہو نا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، یعنی اے اِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے وحی کی ہے حضرت موسیٰ کی والدہ پر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دیکھو انداز، 14ویں پارے میں ایک اور انداز ہے۔ 14واں پارہ دیکھیے نا، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور لوگوں اللہ فرماتے ہم نے وحی کی ہے۔ اب دیکھنا ذرا انداز، فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد والی مکھی پر وحی کی ہے۔ اساں تو یہ نہیں سنے آج تک وحی صرف پیغمبر نہیں آندی ہوندی، یہ سنے آنے نا۔ دیکھ لو ذرا قرآن کا حوالہ دے دیتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا سورت کا نام سورت نحل ہے اور آیت نمبر ہے جی 68، 68 نمبر دی آیت، سورت نحل آیت نمبر 68۔ وَأَوْحَىٰ، اور وحی کی ہے ربو کا تیرے رب نے، اِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی پر بھی وحی آ رہی ہے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ یا موسیٰ، اے میرا پیغمبر ہم نے تیری والدہ پر وحی کی تھی، حضرت موسیٰ کی والدہ پر۔ کیا مطلب ہے وحی کا؟ وحی کا مطلب ہوتا ہے ایسے طریقے سے بات کرنا، توجہ کرو ذرا، لغوی معنی بتا رہا ہوں، ایسے طریقے سے بات کرنا کہ کسی دوسرے کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو، کہنو پتہ ہی نہ لگن دینا، کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دینا، اس طریقے سے بات کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب اللہ پاک نے نبیوں پر جو وحی کی ہے وہ بھی اسی طرح تھی۔ اللہ پاک نے یا تو بعض انبیاء سے خود کلام فرمایا یا بذریعہ جبرائیل اللہ نے وحی اتاری ہے، یہ تو ایک نبیوں کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ باقی جن جن کے لیے وحی کا لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، القاء کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، فرعون نے آرڈر جاری کر دیا۔ میں تفصیل میں نہیں، ذرا مختصر بات کروں گا، آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن بعض ذرا سننا، میں پوائنٹ جو بتانا چاہتا ہوں۔ فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچہ جو بھی پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو اور بچیوں کو بچا لو تاکہ بچہ ان کا پیدا ہی نہ ہو، بچ بھی نہ سکے، کل جا کے میرا تخت الٹ نہ دے۔ نجومیوں نے بتایا تھا اسے۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ آرڈر جاری کر دیا، 70,000 بچہ اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے قتل کرایا۔ بڑا بھیڑا نشہ ہوندہ ہے کرسی دا، بڑا بھیڑا نشہ ہوندہ ہے کرسی دا۔ اللہ محفوظ فرمائے اس نشے سے۔ ہاں فرمائے اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ، اللہ فرعون نے کیا کیا؟ 70,000 بچوں کو قتل کرایا۔
उसके बाद अल्लाह का करना देखिए। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा की अम्मा जी को जिस वक्त उम्मीद लगी, उम्मीद के दौरान, हमल के दौरान अल्लाह ने उन पर ये वही किया, इल्का किया, बात उनके दिल में डाल दी। कैसे डाल दी? फरमाया उनके दिल में बात डाल दी। क्या फरमाया? अनिकज़िफ़ी फित ताबूत फ़क़ज़िफ़ी फिल यम्मी फ़लयुल्क़िल यम्मु बिस्साहिल। उधर सूरत ताहा है और इधर सूरत का नाम सूरतुल क़सस है। अल्लाह ताला यहाँ पे भी फरमा रहे हैं कि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ी फिल यम्मी वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। ओ मूसा की अम्मा, जिस वक्त तुम्हें डर लगे कि अब फिरौनी काफिले, फिरौनी जासूस, फिरौनी नुमाइंदे, कारिंदे अब छापा मारने वाले हैं तेरे घर पर, तो तूने क्या करना है? इस बच्चे को एक संदूक में डालकर इस संदूक को पानी के अंदर बहा देना है। अल्लाह का कुरान है, 16वां पारा है, सूरत का नाम सूरत ताहा है और आयत नंबर मेरे भाइयों 39 नंबर की आयत है, 39 नंबर की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं अनिकज़िफ़ी फित ताबूत, एक ताबूत के अंदर इस बच्चे को रख देना, फ़क़ज़िफ़ी फिल यम्मी, फिर समंदर के हवाले कर देना, फ़लयुल्क़िल यम्मु बिस्साहिल, और ये जो समंदर है एक जगह पर इसको किनारे पे ले आएगा ये समंदर। फिर फरमाया जब किनारे पे इसको ले आएगा याख़ुज़हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्ला, और सुन ले मूसा की अम्मा, इस बच्चे को जब समुंदर किनारे पे फेंकेगा तो वहां पर क्या होगा? जो इसका दुश्मन है और जो मैं अल्लाह का दुश्मन है इसे पकड़ लेगा, इसे उठा लेगा, पकड़ लेगा। ऐसा ही हुआ। अल्लाह हजरत मूसा की अम्मा को जब खतरा लगा, उन्होंने अपने बच्चे को संदूक में डाला और पानी के हवाले कर दिया। अल्लाह की इजाज़त हुक्म पर बच्चा पानी के हवाले हो गया, लेकिन फिर भी माँ है, फिर भी माँ है। माँ तो वो होती है जो अपने आप को आग में डालना मंजूर कर लेती है, पर बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने उन 20वें पारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? और लोगों सुनो, वास्बा फुआद उम्मे मूसा फारेगा, जिस वक्त माँ ने अपना बच्चा पानी के हवाले किया उस वक्त माँ के दिल में सिवाय मूसा के और कोई बात नहीं थी। है मेरा पुत्र, है मेरा बेटा, है मेरा बेटा। अल्लाह फरमाते हैं सारियां खुशियां दिल चो निकल गईयां, सारे गम होर दिल चो निकल गए। एक कोई गम मूसा वाला मूसा की माँ के अंदर दिल में मचलने लग गया। अल्लाह फरमाते हैं आगे क्या होता है? मूसा की माँ ने जिस वक्त बच्चे को पानी में बहाया उस वक्त अपनी बेटी से कहती है कि ओ मेरी बेटी, ये जो संदूक जा रहा है तू पीछे पीछे चलती जा, दूर दूर से देखती जा, ये संदूक जाता कहाँ है? उस अल्लाह का करना, वो संदूक, वो जो संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम है, वो संदूक उस फिरौन के महल के साथ जाके ठहर गया। महल के साथ बिल्कुल पानी बहता था, वहां पर जाके ठहर गया। अल्लाह का करना देखो मुसलमानों, जिस फिरौन से बचाना था कि कत्ल ना कर दे, अल्लाह पाक ने उसी फिरौन के घर में मूसा को पहुंचा दिया। लेकिन मर्जियों का बादशाह है, कुदरतों का मालिक है, तवज्जो जी तवज्जो, कुदरतों का मालिक है। दुश्मन के घर में, दुश्मन के घर में जान का वैरी दुश्मन है फिरौन, उसी के घर में मूसा बनी इसराइल का बच्चा है, उसको पाल के दिखा दिया और कायनात को मसला समझा दिया। लोगों, नामुमकिन को मुमकिन बना दूं तो मुझसे पूछता कोई नहीं है। मैं मर्जियों का बादशाह हूं, मैं अल्लाह चाहूं तो फिरौन के घर में मूसा को पाल के दिखा। हाँ, कई दफा वीडियोस के क्लिप आ जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, शेर हिरन के बच्चे से शफकत का मामला कर रहा होता है, तो सही देखो कई दफा ऐसा होता है। शेर, चीता, टाइगर
وہ کیا ہے؟ شیر اور ٹائگر یہ ہرن کے بچے سے یا کسی اور جانور کے بچے سے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھی خونخوار جانور، درندہ شیر، لیکن رب العالمین جب دشمن کے ہاتھ سے بھی حفاظت کرانے پہ آ جائے تو رب کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پہنچوا دیا۔ مختصر کروں، ٹائم قریب ہے، بالکل توجہ سے سنے بات۔ موسیٰ علیہ السلام بچہ ہے، جب ان کے گھر میں پہنچا، صندوق کو مئی آسیہ نے کھولا، کھولنے کے بعد بچے کو جب دیکھا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جس وقت حضرت موسیٰ کا وہ بکسہ کھولا گیا، صندوق کھولے گئی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے موسیٰ کے اندر ایسی کشش رکھ دی، ایسی اٹریکشن رکھ دی، ایسا میلان رکھ دیا، جو بھی میرے موسیٰ پیغمبر کو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ جو ہی آسیہ نے دیکھا تو وہ تو بالکل دیوانی ہو گئی موسیٰ کی، بچہ دیکھ کر حیران ہو گئی، ایسی محبت کسی کے ساتھ نہیں تھی جتنی اس بچے سے محبت ہے۔ فوراً فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے پہلے تو کہا کہ نہیں، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، ہمیں نہیں پتا کس کا قتل کرے گے۔ خیر یہ تو تانوں چنگا پتا ہے، کنیا والا نو تے سارا نو بھئی کہ نر تے کہ جنے تو گل منامنی ہوئے تو دی ٹبری نو آکھو۔ آئی صاحب غلط نہ آدھا پیا انہاں رہے نا، یہ رہا کوئی اڑی کی تھی کھڑا ہوئے، نہ پیا منیندو ہوئے، بعض دفعہ کوئی صلح کے معاملے ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملے ہوتے ہیں، مزید اور بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں، تے اڑی ہوئے تے بندہ اڑی کیتی کھڑوتا ہوئے، تے بعض بات کوئی زنانیاں نہیں بھیج رہے ہو، وہ آپ ہی ڈھال ہے۔ ایسے ہی ہوا، فرعون نے کہا میں اسے قتل کروں گا۔ آخر حضرت آسیہ غالب آ گئی، یعنی اپنی رہ میں غالب آ گئی۔ انہوں نے اسے سمجھایا، اللہ کا بندہ سوچ، ہمارا بچہ کوئی نہیں ہے، اس سے ہم کل یہ ہم حفظ پتریلا ہم اسے بنا لیتے ہیں، ہمارا بیٹا بھی بن جائے گا، جانشین بھی بن جائے گا تیرا، تیری حکومت چلتی رہے گی، تیرا نام بھی زندہ وغیرہ وغیرہ، بڑے اس کو قیدے پڑھائے۔ بالآخر فرعون بھی مان گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا۔ جس وقت وہ بچہ بڑا ہوا، میں اب تفصیل میں جاؤں، اس کو دودھ پلانا، قرآن میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا۔ اب بچہ ہے، صندوق میں بچہ ہے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اب اس کی خوراک کا بندوبست کیسے کیا جائے؟ تو اب دائیوں کو بلایا گیا، کسی کا اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ، اساں جس وقت موسیٰ نو صندوق کے ماں بھیجے آئی نا، اساں اسے وقت موسیٰ دے کاننے چے گل آخ دیتی آئی، خبردار میرا پیغمبر کسی اور مائی دا دودھ نہیں پیونا۔ وحرمنا، ہم نے روک دیا، منع کر دیا، علیہ المراضع من قبل، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پینا۔ اور جو پیچھے ماں بیٹھی ہے جس کا دل دھک دھک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا فرجعناکا، ہم اس کو واپس کریں گے تیرے پاس۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انا رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین، تو موسیٰ کی اماں پریشان نہ ہو، تو نے ہماری بات مانی ہے، ہم تیرے بچے کو تیرے پاس واپس بھی کریں گے، ساتھ خالی واپس نہیں، رسول بنا کے واپس کریں گے۔ ایدہ مطلب ہویا جس وقت بندہ اپنا ہاتھ اللہ دی رحمت دے ہاتھ دے چڑھے وے، اللہ دی قسم مسلمانوں جیریاں چیزاں مخالف ہوں گی، او بھی بندے دے موافق ہو ویندی ہوں گی، مخالفتاں ختم ہو ویندی ہیں۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ وقت دی کان نہیں لگا دیتا۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، ہم اللہ پر معاذ اللہ اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا قبر پہ لوگوں کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، نواں مکان بنایا ہے، اتے ہانڈی تے کٹوی الٹی کر کے رکھ دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ نظر بد تو بچا لے سی، معاذ اللہ اللہ فوت ہو گیا ہے، ہن کٹویاں دا نمبر آیا ایک اچھے 40-50 لاکھ دی گڈی لئیے تلو جتی باندھے ہو، نظر نہ لگے۔ جوتا جو تیرے پاؤں کی زینت تھا، تیرے بچے کی پاؤں کی زینت تھا، وہ تمہیں نظر بد سے بچا لے گا، رب حفاظت نہیں کر سکتا، مر جانے کا مقام ہے۔ اللہ تو کہتا ہے من کان للہ،
اور جیرا میرے ہاتھ تے ہاتھ چا دے وے کان اللہ لہو میں او دی کان نہیں لگن دیندا ہوں اے جتی بھی نہ بننے نا تے ہانڈی بھی الٹی نہ کرے کٹوی ہانڈی اے بھی الٹی نہ کرے نا تے کالے رنگ دی لیر لازمی بنے دا کیوں جی ہاں کالی لیر لازمی بنے دا کار دے تلو ہی ہو سی چنکی دے تلو ہی ہو سی یہ ریشہ ہے موٹر سائیکل کے سلنسر کے نیچے بھی اتنی سی باندھ دے گا ایک کیا ہوندہ ہے بھئی کالی شہ نال ہوئے تب نظر نہیں سبحان ایڈی ساری کپڑے دی ٹاکی تی لیر تی تیرا ایمان کھلو گیا ہے جیرا رب العالمین موت تو پاک تھکن تو پاک لا یعودہو حفظہما جیرا حفاظت کرن تو کدی تھکیا ہی نہیں اس رب تی یقین نیت ایک لیر تی یقین آگئے جتی تی ہانڈی تی یقین آگئے ڈب پنجن دا مقام ہے اسی بات کو بتانے میرا پیغمبر آیا تھا کہ غیر اللہ پر امید نہ رکھ چاہے وہ بت کی صورت میں ہو چاہے وہ قبر والے بابے اور بزرگ کی صورت میں ہو چاہے وہ آسمان کا سورج ہو چاہے وہ چاند ستارے ہو چاہے وہ گائے ہو گھوڑا ہو چاہے کوئی بھی مخلوق ہے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے او کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرن والا اکیلا کون ہے یہ پیغمبروں کی دعوت تھی اور یاد رکھیں میں نے ابتدا میں جو بات کی ہے کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے یہ فرعون والا واقعہ تو لمبا ہے چلو ایک چھوٹی سی بات جو آخر پہ نتیجہ نکالنا تھا وہ آپ کو بتا دوں سورۃ مزمل میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا او لوگو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا سارے نبی سارے وال آئے کہ کوئی نہ آئے ہمارے پاس نا اس امت کے پاس اس امت کے لیے نبی بن کے آئے نا اب دیکھنا ذرا میرا موضوع یاد رکھنا میں بتا رہا تھا کہ بھائی ہم ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں ڈیکوریشن کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی اسی میں ہے قرآن اور بات بتا رہا ہے قرآن کہہ رہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے کوئی پیغمبر اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ پیغمبر کے نام پہ خوشیاں اور دن اور جھنڈیاں لیتے یہ کرتے رہیں بلکہ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ پیغمبروں کو بھیجنے کا مطلب تھا پیغمبروں کی اتباع کی جائے پیغمبروں کی بات کو مانا جائے اور اگر کوئی بندہ پیغمبر کی بات کو نہ مانے اور پیغمبر کے دن کو اور پیدائش کو خوشی کے ساتھ منائے تو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ابو لہب کا ابو لہب پیغمبر کی پیدائش پر خوشی منا کے لونڈی آزاد کرتا ہے بہت بڑا کارنامہ ہے اس کا یہ کہ اس نے میلاد منایا لیکن نتیجہ کیا نکلا جہنم کا ایندھن بن گیا کیوں اس لیے کہ اس نے میلاد کی خوشی تو منائی پیدائش کی خوشی تو منائی پر پیغمبر نے جو دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ایک رب سے سب کچھ ہوتا ہے پیغمبر کی بات کو اس نے نہیں مانا نتیجتاً وہ جہنمی بنا آج بھی دیکھ لو آج بھی اگر اس امت کا بندہ پیغمبر کی بات کو مان لے اللہ کی قسم کامیاب ہو جائے گا اگر پیغمبر کی بات نہ مانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر اس بات کو تسلیم نہ کرے اور یعنی تسلیم ایک ہوتا ہے پڑھنا طوطے کی طرح رٹا لگانا اور دا فائدہ کوئی نہیں یہ تو انہوں پہلے بھی کئی دفعہ دسیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اے دا فائدہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے پڑھ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سناتا ہوں خلاصہ ذہن میں رکھ لو آسانی ہو جائے گی لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے حکم اور آرڈر کائنات میں اللہ کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں یہ لا الہ الا اللہ ہے محمد الرسول اللہ میں نے اپنا لیڈر اور امام جس کے پیچھے میں نے چلنا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہے اے لا الہ الا اللہ دا مفہوم ہے مرضی اللہ دی چل دیئے طریقہ محمد دا چل رہا ہے اے لا الہ الا اللہ ہے اب بندہ اللہ کی مرضی بھی نہ مانے اللہ کا حکم بھی نہ مانے اللہ کی کتاب کی بات کو بھی نہ مانے اور پیغمبر کے مقابلے میں بزرگوں کو لے آئے پیغمبر کے مقابلے میں اور کتابوں کو لے آئے تو یاد رکھو یہ لا الہ الا اللہ کچھ فائدہ دار نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو
سمجھ آندی پئی ہے سارے انو؟ ہاں تو ہون گل یہ ہے ابو لہب نے خوشی منائی پر پیغمبر دی بات نو تے گل نو تے حکم نو نہیں منیا، نتیجہ نکلا جہنم میں چلا گیا۔ جو میں بات بتا رہا تھا فرعون والا واقعہ، اللہ فرماتے انا ارسلنا الیکم، اور میرے پیغمبر محمد کریم کی امت والو ہم نے تمہاری طرف اپنا خاص پیغمبر بھیجا، اور سنو اسی طرح کما ارسلنا، اسی طرح ہم نے بھیجا تھا الی فرعون، فرعون کی طرف بھی رسولا، ایک خاص رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں فعصا فرعون الرسول، جس وقت میرا پیغمبر فرعون کے پاس گیا تو فرعون نے پیغمبر کی بات کو، معصیت کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، فعصا معصیت سے ہے، فرمایا کہ اس فرعون جو وقت کا بادشاہ ہے، 600 سال عمر، 400 سال کی حکومت، خدا ہونے کا دعوے دار، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو اپنی پکڑ میں لیا، اور آپ کو سب کو پتہ ہے اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ایک بدعات کا خرافات کا سمندر بہ رہا ہے، خدا را ان میں بہ نہ جانا، اپنا ایمان اپنے قابو میں رکھنا، اپنا عقیدہ نظریہ اپنے قابو میں رکھنا، اے نہ آکھنا بھئی یار لوگ لائٹا لیندہ پیسہ ہی لا دے وہاں، انہا لائٹا نال کامیابی کوئی نہیں، میلاد مناما نال کامیابی کوئی نہیں، کامیابی کس گل لے جے؟ پیغمبر کریم دی گل نو بندہ من، پیغمبر دی اطاعت دے اندر بندہ آ جائے، او کامیابی۔ تو سب دیکھ لو عموماً یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ سنت نہیں ہے، ان کا ظاہر سنت کے خلاف، ان کا کردار صحیح اکثر کا نہیں ہوتا، ان کی عملی زندگی زیرو ہوتی ہے، عقائد ان کے قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جھنڈیاں لگا کر ان کو پٹی پڑھا دی گئی ہے، تو سب میلاد چا مناؤ پورے سال دے گناہ معاف ہو گئے۔ ایدہ انہ کھاتا ہے تے بعد اللہ دے نبی نے اتنے صحابہ کیوں شہید کرائے؟ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید بات کیوں کرائے؟ پیغمبر کریم ہی فرمانا چلو منجو میری میلاد مناؤ چاہتے تو سا کامیاب ہو گئے۔ پوری زندگی صحابہ کھپ گئے، زندگیاں لگا لی، مال لگا لیے، سب کچھ کر کے قربانیاں دے کر پیغمبر کے دین کو امت تک پہنچایا، اور آج امت نے اس کو چند جھنڈیوں کی خاطر کہا یہ جھنڈیاں اعلیٰ دین ہے، یہ لائٹوں والا دین ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ لائٹوں والا دین نہیں ہے، یہ جھنڈیوں والا دین نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا دین ہے۔ اس پہ جو آئے گا کامیاب ہوگا، جو نہیں آئے گا اس راستے پہ وہ ناکام ہوگا، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہے، چاہے وہ کوئی بریلوی ہے، چاہے اہل تشیع ہے، چاہے کسی اور مسلک کا ہے، پیغمبر کی اطاعت میں آ جائے گا کامیاب ہو جائے گا، اگر پیغمبر کی اطاعت سے ہٹے گا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ گل سمجھ آئیے؟ ہوں یہ دسو بھائی جھنڈیاں والے پاسے خیال تو نہ ویسی، اچھا چلو ہور تو نہ ویسی، یہ شہر چلان دن وقت کے کریں دن رات دے ٹائم شام تو بعد بچیاں نو موٹر سائیکل تے گڈی تے بٹھایا، آؤ پتر میں تانوں دکھاواں بازار دی رونقاں ذرا، لائٹاں تے ڈیکوریشن دکھاواں، یہ کام تو وقت کریں دن نہ لوگو، یعنی حرام کم بدعت کم، جس دی تیرا عقیدہ آدھا ہے غلط ہے، اپنی اولاد نو وہ دکھاواں گیا کر لے۔ سبحان اللہ، یہ اولاد کی تربیت کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو بچہ جو تیرا چھوٹا ہے اس کے دل میں ان چیزوں کی نفرت پیدا کرتا، نہ میرا پتر نہ میری بیٹی، ان نشیاں نال کامیابی کوئی نہیں، یہ فضول باتیں ہیں، اصل کامیابی ہے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی گزار۔ اصل تو ایک کام ہے کہ تو تمہیں آپ بچوں نے موٹر سائیکل تے بلا کے شغل پہ دکھ پہنے، حرام دا شغل، نجائز شغل، بدعات کا شغل، اور دنیا تو ہے ہی سارا شغل، حقیقت ہے تو وہ دین ہے، دین نہیں دکھاتے، دین نہیں سمجھاتے، شغل دکھاتے ہو بچوں کو۔ ناراض سنو بھی تھی ناراض ہوئے تو میں اگلے جمعے نہ آسان، اچھا آسان بھائی آسان انشاءاللہ۔